حضرت سعد ابن ابی وقاص خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار خواب دیکھا، اور خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک اونچی ٹیلے سے وہ اتر رہے ہیں یا ایک پہاڑ کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو اسی اثنا میں آپ نے دیکھا کہ چاند آسمان سے اتر کر ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ تو اس طرح کے خواب معمولی نہیں ہوا کرتے کہ چاند زمین پر اترا ہو اور ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بیان کی کہ دوسرے ہی دن ان کے اندر یہ طلب بڑھ گئی کہ یہ خواب معمولی نہیں ہے، مجھے کسی خاص راستے کی طرف بلایا جا رہا ہے یا کوئی بہت بڑی چیز مجھے ملنے والی ہے۔ تو ان کو خواب کی تعبیر بتانے والوں نے بتایا، سعد ابن ابی وقاص، ان قریب تو ایک ایسی دولت پائے گا جس پر دنیا رشک کیا کرے گی۔ تو وہ دولت کیا تھی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی۔ اور اس وقت ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی چھپ کر کے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں زید بن ارقم کے گھر۔ تو اسی وقت حضرت سعد ابن ابی وقاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایمان قبول کیے بغیر کسی چونچرا کے، نہ کوئی سوالات، نہ کوئی دلائل، کسی طرح کی کوئی آرگیومنٹ نہیں۔ جس وقت آپ ایمان لائے تھے اس وقت آپ کی عمر 17 سال کی تھی، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس زمانے کو آپ سوچیں، شروعاتی اسلام ہے یہ، اور کہا گیا ہے اس وقت تقریباً 20 یا 25 لوگ ہی ایمان لائے ہوئے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ 7ویں نمبر پر تھے۔ بہرحال سابقون الاولون میں تھے، لیکن آپ نے ہر زمانہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابتدائی اسلام کا، مکہ والوں کا مارنا توڑنا، غریب صحابہ کو تکلیفیں دینا، وہ ساری چیزیں، حتیٰ کہ سعد ابن ابی وقاص وہ تنہا صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا 3 سال تک، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور ان کے خاندان کا سوشل بائیکاٹ کیا ہوتا ہے، اس وقت مکہ والوں نے سب خاندانوں نے مل کر کے یہ طے کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہوگا، بات چیت نہیں ہوگی، کھانا پینا آنا جانا سب چیزیں بند کر دی جائیں گی۔ اور شعب ابی طالب، پہاڑیوں کے بیچ میں، 2 پہاڑیوں کے بیچ میں ایک درہ تھا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور ان کے خاندان کو محصور کر دیا گیا تھا، گھیر دیا گیا تھا، ان تک کوئی بھی کھانے پینے کی چیز پہنچنے نہیں دی جاتی تھی۔ اب 2 سال گزر گئے تھے، کوئی چیز کھانے پینے کی نہ ہو۔ اس وقت تو خاندان رسول کا بائیکاٹ تھا، لیکن سعد ابن ابی وقاص وہ صحابی ہیں کہ جتنے دن وہ سوشل بائیکاٹ رہا، حضرت سعد ابن ابی وقاص خود کبھی کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا، سعد ابن ابی وقاص کا تو نہیں تھا، ان کا خاندان الگ تھا، لیکن اس بائیکاٹ میں وہ اپنے آپ کو شامل کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا۔ ایک بار یہ مدینے پہنچے، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، تو ان کا وہاں پر ایک مشرک بھائی بھی تھا، تو سعد ابن ابی وقاص کو مدینے کی کھجوریں پیش کی ہیں۔ جب مدینے کا نام یثرب تھا تو آپ نے وہ ہٹا دیا، کہا کہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پتوں پر دن گزار رہے ہوں اور ان کا خادم یہاں مدینے کی کھجوریں کھائے۔ ہاں، پتے اگر تم پیش کر سکتے ہو تو میں وہ کھاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعزاز میں جب تک وہ بائیکاٹ چلتا رہا مکہ والوں کا، آپ بھی کھاتے نہیں تھے۔ ایک دن کی بات بتاتے ہیں کہ رات کو آپ کا پاؤں کسی نرم چیز پر پڑ گیا، تو آپ نے یہ سوچا کہ نرم کوئی کھجور مل گئی ہے، وہی پہاڑیوں کے بیچ والا راستہ جہاں آپ بائیکاٹ کے دن گزار رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہتے ہیں وہ اٹھا کر کے جلدی سے کھا لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا چیز ہاتھ میں آئی، پتہ چلا کہ وہ کچی چمڑی تھی، وہ ایک چمڑا تھا، اور وہی کھا کر کے آپ نے رات گزار لیے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوا کہ چمڑے کو ابال کر کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پیش کیا جاتا، اس کے علاوہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ سوشل بائیکاٹ کو مکہ والوں نے خود ہی دیکھ کر کے، ان میں کے کچھ نوجوانوں نے دیکھ کر کے
ختم کرنے پر ایک پروٹیسٹ کیا تھا، احتجاج کیا تھا بڑے لوگوں کے خلاف. کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ ہمارے درمیان جو سب سے افضل خاندان ہے وہ قریش ہے، اور قریش خاندان کا ہم اس طرح سے بائیکاٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ انسانیت سے گری ہوئی چیزیں ہیں. تو پھر انہوں نے وہ بائیکاٹ کو ختم کیا. کعبہ شریف کے پاس جو ایگریمنٹ لکھ کر کے یہ لوگ لگاتے تھے وہ سب کو ان نوجوانوں نے پھاڑ کر ختم کیا. تو اس دوران سعد ابن ابی وقاص ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے، یہاں تک کہ جب کبھی حضور سفر پر ہوتے یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہرے داری کی ضرورت ہوتی تو کوئی نہیں، سب سے پہلے سعد ابن ابی وقاص حضور کے پاس نظر آتے تھے. ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات سے کہا کہ کوئی آج کی رات پہرا دے دے، مدینے میں کفار کے حملے کا خطرہ زیادہ ہے. تو حضور اپنی بیویوں سے ذکر کر رہے ہیں. اسی اسنا میں اسلحے کی آواز آئی، تلوار کے ہلنے کی آواز آئی. تو دروازے کے باہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے تلوار کی آواز جس کی آ رہی تھی کہا یا رسول اللہ آپ کا غلام سعد ابن ابی وقاص ہے. حضور نے ادھر یاد فرمایا، ادھر وہ دروازے پر کھڑے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہرے داری اس طرح سے کیا کرتے تھے. اور آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے، مدینہ طیبہ پہلے جا چکے تھے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسے خاص خادموں میں رہے، لیکن ان کے گھر کا معاملہ بڑا الگ تھا. جب یہ ایمان لائے تو ان کی ماں بڑی کٹر کافرہ اور مشرکہ، وہ نہیں چاہتی تھی. جیسی ماں کو پتہ چلا کہ سعد ابن ابی وقاص یہ ایمان لائے ہیں تو اپنے دوسرے بیٹوں سے کہتی ہے سعد سے کہہ دو کہ وہ دین چھوڑ دے یا پھر اس کی ماں کھانا پانی بند کر دے گی. ان کی ماں ایک دن پورا کھانا پانی سب بند کر دی. دوسرا دن بھی آیا. سعد ابن ابی وقاص اپنی ماں سے بڑا پیار کرتے تھے، محبت بھی کرتے تھے، لیکن ماں بھوکی پورا دن گزار دی. دوسرے دن بھی ماں کو سمجھاتے رہے، لیکن ماں ڈھیٹ تھی، کہنے لگی یا تو وہ دین چھوڑ یا تو پھر مجھے اپنا لے. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں اس کشمکش میں تھا کہ آخر کیا کروں. تیسرا دن آ گیا اور ماں کھانے کو تیار نہیں. وہ کہتی ہے کہ نہیں میرے ساتھ رہنا ہو تو وہ دین چھوڑ دے. سعد ابن ابی وقاص بڑی آزمائش سے گزر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا اور پھر آنا. ماں نے اخیر میں ایک جملہ کہا سعد میں نے سنا ہے تمہارا دین تو وہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ. تو سن میں ماں ہوں تیری اور تو میرے ساتھ حسن سلوک کر، جو میں کہہ رہی ہوں وہ مان لے، اسی میں میری رضا ہے. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں یہ مسئلہ تو حضور سے پوچھنا پڑے گا. میں تمہارے ساتھ حسن سلوک میں ساری چیزیں کروں گا، لیکن بات ماننے کی جہاں تک بات ہے یہ حضور سے پوچھتا ہوں. کیا ہر بات ماننی چاہیے؟ تو ماں کی محبت، ماں کا احترام اپنی جگہ اور ادب ساری چیزیں ویسی تھیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ دین چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں فجر کا وقت تھا، یہی طلب لے کر کے کہ میری ماں کا مسئلہ تو کچھ حل ہو جائے. تو اس وقت نماز کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ جبرائیل امین آیتیں لے کر اتر آئے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي. اگر وہ ماں باپ شرک کرنے پر تم کو ابھاریں فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی پیروی مت کرو. حکم آ گیا. اگر وہ شرک کرانا چاہتے ہیں ماں باپ تو پھر تم ان کی بات نہ مانو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ آیت آئی. حضرت سعد ابن ابی وقاص آیت سنتے ہی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرے گھر کے لیے آئی، یہی مسئلہ لے کر کے آیا تھا.